السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ نے یہ سن لیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام لام اور را میں ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وَدْبَغِمْ فِي اللَّامِ وَالرَّا لَا بِغُنَّةِ اللَّزِمِ، کہ لام اور را کے اندر جو ہے ادغام کرو، ایسا ادغام جو غنّے کے ساتھ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل آ چکی۔ اب جو ہے فرما رہے وَأَدْغِمًا بِغُنَّةٍ فِي يُؤْمِنُ إِلَّا بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا عَنْوَنُ۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ضرور بھی ضرور غنہ کے ساتھ ادغام کرو یومن میں، یعنی یومن کے 4 حرف میں، مگر ایک کلمے میں، جیسے دنیا اور عنون، یا یہ کہ جیسے دنیا، اور اس کو اہل فن عنوان بنایا ہے۔ اس مصرے کے اندر اس شعر کے پہلے مصرے میں ادغام بالغنہ کو بیان کیا گیا ہے کہ ادغام بالغنہ یومن کے 4 حرفوں میں کیا جائے گا، اور دوسرے مصرے کے اندر اس قاعدے سے ایک چیز کا استثناء کیا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا ہے یا حکم بیان کیا ہے کہ یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ کیا جاوے، تو اس کے لیے جو ہے مطلقاً نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ ادغام بالغنہ اس وقت کیا جائے گا، یا یہ کہہ لیجیے کہ ادغام اس وقت کیا جائے گا جبکہ وہ نون ساکن اور حروف یومن، نون ساکن اور حروف یومن یہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں، الا بکلمتن، مگر ایک کلمے میں، یعنی ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہ کرو، اس کا استثناء کیا گیا۔ جیسے دنیا، اس میں نون اور یا جو ہے ایک کلمے میں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ جس طرح سے ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا کہ لام اور را میں ادغام کیا جائے گا، ایسا ادغام جو غنّے کے ساتھ ضروری نہیں ہے، یعنی غنّے کے ساتھ جائز ہے، اس کا حاصل یہ نکلا تھا کہ نون ساکن کا ادغام لام اور را میں بلا غنہ بھی ہو سکتا ہے اور بالغنہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یومن کے 4 حرفوں میں ادغام غنّے کے ساتھ ضروری ہے یا بلا غنہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ روایت حفص میں، جن کی روایت ہم پڑھتے ہیں، ان کی روایت میں یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہی ضروری ہے، ادغام بالغنہ ہی ضروری ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ادغمن نون تاکید کا صیغہ استعمال کیا ہے، نون تاکید کے ذریعے اس کی تاکید کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہی ضروری ہے۔ ہاں البتہ امام حمزہ کے راوی خلف جو ہیں وہ ادغام بلا غنہ بھی کرتے ہیں۔ اب جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حروف یرملون جو 6 ہو گئے، اب لام اور را جو ہے دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں ذکر کیا گیا اس کا حکم، اور یومن کے 4 حرف، یہ تو 6 حرف ہو گئے یرملون جن کا مجموعہ ہے۔ تو یرملون کے ادغام کی 3 قسمیں، باعتبار ادغام حروف یرملون جو ہے 3 قسموں پر ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ نون اور میم، نون اور میم، یعنی نون ساکن کے بعد نون آوے یا میم آوے، ان میں جو ہے بالاتفاق ادغام بالغنہ ہی ہے، یعنی نون ساکن کے بعد
نون اور میم آئے 6 حرفوں میں سے یرملون کے، تو وہاں پر ادغام بالغنہ ہی ہے ہر ایک کے نزدیک۔ اب اس کے علاوہ کیا بچا؟ یا اور واو، یومن کے 4 حرفوں میں سے یا اور واو، تو یا اور واو میں خلف رحمت اللہ علیہ کے لیے، یعنی امام حمزہ کے جو راوی خلف ہیں ان کے لیے ادغام بلا غنہ ہی ہے، ادغام بلا غنہ ہے، ادغام خالص کرتے ہیں، وہ ادغام خالص بلا غنہ کرتے ہیں، اور باقی تمام قراء کے لیے ادغام ناقص مع الغنہ ہے۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ اب بچا جو ہے لام اور را، تو لام اور را میں ادغام خالص بلا غنہ ہے، ادغام خالص بلا غنہ ہے۔ تو یہ جو ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا کہ ان کی بروایت شاطبی لام اور را میں ادغام بلا غنہ اور میم اور نون کے اندر جو ہے ادغام بالغنہ ہر ایک کے نزدیک بالاتفاق۔ اب رہا مسئلہ صرف کس کا؟ یا اور واو کا، تو یا اور واو کے اندر جو ہے امام خلف یعنی حضرت امام حمزہ کے راوی جو ہے امام خلف، ان کے یہاں ادغام بلا غنہ ہے اور باقی تمام حضرات کے نزدیک جو ہے ادغام بالغنہ ہے۔ اب جو ہے سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ حروف یومن کے ادغام میں کوئی صورت مستثنا بھی ہے، یعنی کیا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو ہے حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو کیا ادغام کرنا ضروری ہے یا کسی صورت میں ادغام نہ کرنے کا بھی حکم ہے؟ تو ظاہر سی بات الا بکلمتین سے خود مصنف نے کہا ہے کہ وہ صورت مستثنا ہے جبکہ دونوں یعنی نون ساکن اور وا اور یا یہ ایک کلمے میں واقع ہوں، جیسا کہ الا بکلمتین سے تفصیل بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بات ضمنی طور پہ یہاں پر یہ سنتے چلیں، نسخے کے اعتبار سے جزری کے بعض نسخوں میں یومنو، جیسے میں نے بھی آپ کو پڑھا وَأَدْغِمًا بِغُنَّةٍ فِي یومنو، تو نون پر جو ہے الٹا پیش پڑھیں گے، یہ جو ہے کیا نام ہے وزن شعری کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ جو زیادہ کیے جاتے ہیں وزن شعری کے لیے، تو اس طرح سے یومنو نون پر الٹا پیش پڑھا جائے گا۔ اب بعض لوگوں نے یومنو واو کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی یا واو میم نون واو، لیکن یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے واو کا تکرار لازم آئے گا، اور اگر واو کا تکرار لازم آتا تب بھی کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں تھی جبکہ اس تکرار سے کوئی فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ حروف یرملون 6 حرف جو ہے ادغام کے لیے متعین ہیں۔ اب جو ہے الا بکلمتین کی تفصیل آپ سنیے کہ الا بکلمتین سے مصنف رحمت اللہ علیہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یومن کے 4 حرف سمجھ لیجئے، اگر جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یومن اگر ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہیں کیا جائے گا۔ ادغام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادغام کی صورت میں اگر جو ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی دنیا کو لے لیجئے، تو دنیا کے اندر اگر ادغام کرتے ہیں تو کلمے کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکے گی کہ کلمے کی اصلیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ مضاعف سے التباس بھی لازم آئے گا، یعنی عین اور لام کلمہ کے مکرر ہونے کا شبہ ہوگا۔ مثلا دنیا 4 لفظ ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا، قنوان، صنوان اور بنیان، یہ 4 لفظ ہیں جن کے اندر جو ہے اظہار مطلق ہوتا ہے، وہاں پر ادغام نہیں کیا جاتا۔ تو اگر جو ہے یہ جو شرط مصنف رحمت اللہ علیہ نے لگائی ہے کہ 2 کلمے میں ہونا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا دنیا، قنوان، صنوان اور بنیان یہ کلمے واحدہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک تو مضاعف کے ساتھ التباس اور اشتباہ لازم آئے گا، اس وجہ سے جو ہے یہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ ادغام کی صورت میں سامع یہ فرق نہیں کر سکتا کہ آیا اس کی اصل جو ہے
जैसे दुनिया है तो उसकी असलियत दाल नून या है या दुयुन है, दाल दोनों है, ये उसकी असलियत दाल नून वा। और जो है इस सूरत में क्या होगा, दुया, तो इसमें ये पता नहीं चलेगा कि दुया में जो है या मुशद्दद है। इसी तरह से बुनियानुन में बुयुन हो जाएगा उसकी असलियत, तज़ईफ यानी जो है मुज़ाअफ बन जाएगा। इसी तरह से क़िनवानुन में क़िव्वुन, सिनवानुन में सिव्वुन हो जाएगा। तो इस तरह पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो है ये पता नहीं चलेगा कि ये जो है मुज़ाअफ है या इनकी असल जो है क़िनवुन, सिनवुन, और इसी तरह से जो है दुनियुन और बुनियुन बिन नून है। तो इसलिए जो है नून मुज़हरा को बाकी रखा गया और जो है यहाँ पर इदगाम नहीं किया गया कि इस इदगाम की सूरत में जो है कलमे की असलियत जो है मुश्तबे हो जाएगी और हकीकत मालूम नहीं हो सकेगी। ये इल्तिमास जो है मुज़ाफ और गैर मुज़ाफ होने का, तो इदगाम माल गुन्ना की सूरत में ख़त्म हो जाता, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? कह रहे हैं कि अगर जो है आप इदगाम बिल गुन्ना करें तो इस सूरत में क्या कहते हैं, जो इल्तिबास वाली बात कही जा रही है, तो ये जो है इल्तिबास ख़त्म हो सकता था। मसलन दुनिया पढ़ा जाए, दुया नहीं बल्कि नून की आवाज़ वहाँ पर आए दुनिया, तो इस सूरत में क्या होता, वो जो इल्तिबास वाली बात है कि जो है मुज़ाअफ से इल्तिबास होगा, तो ये बात जो है ख़त्म हो जाती, लिहाजा इदगाम करना चाहिए। तो उसका जवाब ये कि ये जो फ़र्क आप बता रहे हैं ना, ये फ़र्क जो है गैर मोतबर है, गैर वाज़ेह है, लिहाजा ज़ाहिरी इल्तिबास के खौफ से इदगाम ममनू हो गया। यही वजह है कि अहले ज़ुबान ने अनमिलतुन जैसी इदगाम मिसाल में इदगाम नहीं किया है। अनमिलतुन इदगाम वहाँ पर नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर अगर इदगाम आप करेंगे तो अम्मिलतुन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, असलियत जो है कलमे की छुप जाएगी और हकीकत वाज़ेह नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ जो है दुनिया एक मिसाल दी है। अब इस मिसाल पर दूसरी मिसालों को यानी बुनियानुन, सिनवानुन और क़िनवानुन को भी हम समझ सकते थे, फिर जो है ये अनवनु का इजाफा क्यों किया गया? मिसाल में पेश करने की क्या जरूरत है अनवनु, जबकि ये कलमे कुरानिया में से भी नहीं है। तो कदुनिया अनवनु, असल में इस इजाफे में एक मानवी खूबी है, वो ये कि लफ्ज़ उन्वान से बना है। ये अनवनु उन्वान से बना है जिसके माना आते हैं किसी मसअले का मौजू, किसी मसअले का मौजू। मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अनवनु के इजाफे से ये बतलाया गया है कि उलमाए नुहात और उलमाए तजवीद ने कलमे वाहिदा में एक जो है उन्वान और एक जो है उसूल बनाया है कि वहाँ पर कलमे वाहिदा में इसलिए इदगाम नहीं किया जाता ताकि ये इजहार कलमे की असल वज़ह पर दाल हो जाए और मुज़ाअफ से इल्तिबास न हो। तो इसको उन्वान बनाया है और उन्वान के तहत जो है उन चारों लफ्ज़ों को जो है हम क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, क़िनवानुन, सिनवानुन और बुनियानुन को भी, और दुनिया का जिक्र तो यहाँ पर है ही। तो ये मतलब है उन्वान बनाने का। तो लफ्ज़ अनवनु जो है ये मिसाल उसकी नहीं है कि नून का वाव में इदगाम नहीं किया जाता, बल्कि मिसाल देने के लिए इसको उन्वान कायम किया गया कि जैसे दुनिया है इसी तरह से इस दुनिया को उन्वान बना लिया जाए। और उन्वान बना करके ये होगा कि नून साकिन के बाद अगर उसी कलमे में या आ रही है तो इदगाम नहीं होता है। तो ऐसे ही नून साकिन के बाद अगर जो है वाव आए एक ही कलमे में तो वहाँ पर इदगाम नहीं होगा, जिस तरह से दुनिया के अंदर इदगाम नहीं होता है। जजरी के बाद नुस्खों में अनवनु के बजाय जो है सनवनु है। अनवनु के बजाय क्या है? सनवनु। तो ये लफ्ज भी कुरान में नहीं है, तो फिर इसका आप क्या जवाब देंगे कि ये जो है सनवनु जजरी के बाद नुस्खों में है।
یہ لفظ بھی گرچہ قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن اس مادے سے تو آیا ہے، لہذا یہ لفظ صنوان کی طرف مشیر ہے۔ اسی وجہ سے صنون والے نسخے کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ لیکن تمام شراح اور مصنفین نے یہ جو عنون والا، اکثر تمام سے مراد اکثر لوگوں نے عنون کو مانا ہے، اس لیے کہ عنون کے اندر ایک عنوان کے تحت جو ہے کئی مسئلے جس طرح سے آتے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے یہاں پر عنوان کو لا کر کے بتلایا گیا ہے کہ اس عنوان کے اندر جتنے بھی آئیں گے وہ سب کلمات شامل ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے 4 کلمات آپ جانتے ہیں، صنوان قنوان، 2 جو ہے واو کے، اور بنیان اور دنیا، یہ جو ہے 2 یا کے۔ اب ایک بحث یہاں پر یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو ابھی آپ کو بتلایا کہ مضاعف سے التباس لازم آئے گا، لیکن جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضاعف سے التباس نہیں لازم آئے گا۔ وہ کہتے ہیں مضاعف میں عین اور لام کلمہ مکرر ہوتا ہے، نیز وہ حرف مکرر غیر حرف علت ہونا چاہیے، جبکہ صنوان قنوان بنیان اور دنیا کی اصل صنون قنون بنیون اور دنون ہے، لہذا لفیف مقرون سے اشتباہ ہوگا نہ کہ مضاعف سے۔ لیکن مضاعف سے مراد جو ہے لغوی مضاعف ہے، نہ کہ مضاعف اصطلاحی۔ اس طرح سے کر کے ہم جو ہے تمام شراح کی طرف سے جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، لیکن ملا علی قاری نے جو اعتراض کیا ہے کہ التباس مضاعف نہیں ہے بلکہ التباس لفیف ہے۔ بہرحال یہ بات جو ہے آپ کے سامنے آئی کہ لام را اور یومن یعنی 6 حرفوں میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے اگر آپ ان کی مثالیں دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری مثالیں پیدا ہوں گی اور بن سکتی ہیں۔ آپ اظہار حلقی کی 6 مثالیں ہیں، ان 6 مثالوں کو آپ جو ہے کئی طرح سے کر سکتے ہیں کہ اظہار حلقی کی 6 مثالیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ تنوین کی ہر حرف کی 3 مثال بن جائے گی، 2 پیش کی تنوین، 2 زیر کی تنوین، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقیہ آئیں، تو اس طرح سے 18 مثال اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے نون ساکن اور نون ساکن جو ہے ایک کلمے میں آئے تو اس کی 6 مثالیں بن جائیں گی، نون ساکن الگ الگ کلمے میں آئے تو اس کی 6 مثالیں بن جائیں گی۔ اس طرح سے اظہار حلقی کی کل جو ہے 30 مثالیں بن جائیں گی۔ آپ اس میں ان مثالوں کو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اسے نکالیں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں بھی آ جائے، اور جو ہے یہ بالکل جو ہے نون ساکن کے اظہار کا قاعدہ بالکل واضح بھی ہو جائے گا مثالوں سے۔ اسی طرح سے ادغام آپ لیجئے تو ادغام کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ادغام یرملون 6 حرفوں میں ادغام ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نون ساکن کے بعد جو 6 حرف ہیں یہ آئیں گے الگ الگ کلموں میں، تو اس کی جو ہے 6 مثال بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نون ساکن یہ تنوین کی جو ہے تینوں تنوین کی یعنی 2 پیش 2 زیر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد یہ 6 حرف آئیں تو 18 مثال اس کی بن جائے گی، اور جو ہے 6 مثال یہ کیا کہتے ہیں نون ساکن کی بنے گی، تو اس طرح سے 24 مثال ہو جائے گی۔ اس کو بھی آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ پھر آگے بتلا رہا والقلب عند الباب غنۃ کذا اخفا لدا باقی الحروف اخذا۔ آپ کو بتلایا گیا ابھی کہ دنیا قنوان سنوان اور بنیان میں جو ادغام نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر اظہار کا کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے، جیسے اوپر ابھی آپ نے نون ساکن کا اظہار پڑھا حروف حلقی میں تو اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا ہے ممنوع ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر کیا کریں گے اظہار کریں گے۔ اس اظہار کا نام ہوگا اظہار مطلق۔ اظہار مطلق
गोया कि इजहार की 3 किस्में होगी, एक इजहार शफवी जो मीम साकिन के कायदे में आया, और एक इजहार हलकी जो है नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलकी के आने पर होता है, और एक इजहार होगा इजहार मुतलक जो नून साकिन और यरमुलून के यूमिन के जो है हर्फों में से किसी हर्फ के एक कलमे में आने की वजह से होता है। चलिए आखिरी शेर है, वलक़ल्ब इंदल बाब गुन्नतिन कज़ा इख़्फ़ा लदा बाक़िल हुरूफ़ उख़िज़ा, और बा के पास गुन्ने के साथ कल्ब है, वलक़ल्ब इंदल बा, और बा के पास बिगुन्नतिन गुन्ने के साथ, अलक़ल्ब कल्ब है जी। इसी तरह कज़ा, इसी तरह यानी गुन्ने के साथ, इसी तरह बाकी हरफों के पास इख़्फ़ा इख्तियार किया गया है, कज़ा इसी तरह इख़्फ़ा लदा बाक़िल हुरूफ़ उख़िज़ा, यानी कज़ा इख़्फ़ा उख़िज़ा लदा बाक़िल हुरूफ़, इस तरह से है ये। इसी तरह से यानी गुन्ने के साथ बाकी हरफों के पास इख़्फ़ा इख्तियार किया गया है। इस शेर के जो है पहले मिसरे में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इक़लाब और क़ल्ब का कायदा और दूसरे में इख़्फ़ाए हक़ीक़ी को बयान किया है। बहरहाल अब जो है क़ल्ब और इख़्फ़ा के बयान को इंशाअल्लाह अगले सबक में तफसील से बयान किया जाएगा। सिर्फ तर्जुमे पे जो है आप इक्तिफ़ा कीजिए यहाँ पर। और बा के पास गुन्ने के साथ क़ल्ब है, इसी तरह यानी गुन्ने के साथ बाकी हरफों के पास इख़्फ़ा इख्तियार किया गया है। अब जो है इसकी जो तफसील होगी वो अगले सबक में इंशाअल्लाह आपको बतलाई जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।